بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا للذکر وسببا للمزید من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ الرسالة على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر على حجة الثاني عشر أما بعد فقال الله وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله النور صلوات پڑھیے محمد سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا تمام تر حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کا سورج برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے نو مولود بچہ ہو دوستو پھر اسی سورج کو اسی کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اوپر سیاہ چادر اڑانے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد اللہ پوری کائنات کو پیغام یہ دیتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کے غروب کرنے والا بھی میں ہوں تمام درود اور سلام اللہ کے اس مرتضی عبد پر جو اپنے ہاتھ کی لگی انگلی کے لگے ناخون سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹا کر کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے مرتضی عبد ایسے ہوا کرتے ہیں یا علی تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ ان مرتضی ان مجتبی بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا دیکھیں میں نے بھی 15 منٹ بیٹھ کے سنا ہے یہ میلاد والا ماحول نہیں یہ قلخانی والا ماحول مجھے نظر آیا بھی میلاد کا مطلب ہے پڑھا نہیں جاتا منایا جاتا ہے اور آپ صاحبان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں
میلاد منانے کا مطلب ہے کہ ہمسایوں کو بھی پتہ چلے کہ آج میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا. میں نے کہا کہ تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مرتضیٰ، ان مجتبی بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، اور صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا. بے جنوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا، کم از کم اپنے ہاتھ اوپر کے کر کے اتنا تو بتا دو نا کہ ہم ابھی تک جاگ رہے ہیں. بے جنوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا. بے جنوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو بدل کے جملہ یوں ہی کہہ دیتا ہوں کہ جنوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا، حر بنا دیا. جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا، آپ جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا. بے جنہوں نے مدینہ میں، جنہوں نے مکہ میں قدم رکھا تو مکہ منورہ بنا دیا، مدینہ میں قدم رکھا تو مدینہ منورہ بنا دیا، نجف میں قدم رکھا تو نجف اشرف بنا دیا. جنہوں نے مشہد میں قدم رکھا تو مشہد مقدسہ بنا دیا. جنہوں نے کاظمین میں قدم رکھا تو کاظمین شریف بنا دیا. جنہوں نے کربلا میں قدم رکھا تو کربلا معلیٰ بنا دیا، کربلا معلیٰ. اللہ اکبر، زندہ باد. بھئی جنہوں نے عرش پر قدم رکھا تو عرش معلیٰ بنا دیا. کر خزانہ الہی سے علم کی خیرات پانے والے نبی. بدل کے جملے کہوں کہ وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دن اور رات کو بنایا. سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، تھوڑے سے زبان کو حرکت دے. جب تم سبحان اللہ کہتے ہو نا تو جنت میں پروردگار عالم تمہارے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے. کم از کم سبحان اللہ تو کہو اگر تمہیں نعرے کی تکلیف ہے کہ وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دن اور رات کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دریا جس کے صدقے میں سمندر دریا اور نہروں کو بہایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے بادل بارش اور ہوا کو چلایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج چاند اور ستاروں کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے حشرات کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے حیوانات کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے حجر اور شجر کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے گلستان اور گلستان میں پھول اور پھول میں خوشبو کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر.
یا رسول یا وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت سجایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سروں پہ تاج رسالت سجایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ولیوں کے سروں پہ تاج ولایت سجایا۔ خدا کی قسم میلاد میں آتے ہو نا، جب تم مسکراتے ہو تو یہ ملائکہ بھی تعجب کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ فخر سے کہتا ہے کہ انہیں دیکھ کر تم بھی مسکراؤ، کیونکہ یہ میرے حبیب کے میلاد میں آئے ہیں۔ یا وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے حور اور غلمان کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ملائکہ کو بنایا، وہ محمد کے جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث قدسی کے یہی جملے ہیں، یا اللہ لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا۔ رسول اللہ وہ محمد کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اس محمد کا امتی بنایا، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو بنایا، وہ محمد کی جس کی صداقت کی گواہی، جس کی صداقت کے قصیدے آیت مبالہ پڑھ رہی ہے، وہ محمد کے جس کی طہارت کے قصیدے آیت تطہیر پڑھ رہی ہے، وہ محمد کے جس کی سخاوت کے قصیدے سورہ زہر پڑھ رہی ہے، وہ محمد۔ میں گھنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت کا مجمع ہوتا تو اس طرح خاموش نہ بیٹھتا۔ لگتا ہے اہل تشیع کو پیغمبر کی جو فضائل ہے نا اس پر نعرے لگانے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اب مجھے دوسرا بھی راستہ ہے، علی کے فضائل پڑھنے کا مجھے ڈھنگ بھی ہے، پھر پیغمبر کی زبان سے اور علی کی زبان سے دونوں کو فضائل میں پڑھ دوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کو تو سیرت نبوی بھی نہیں آئی تھی، فضائل رسول آئے نہیں، پھر تو یہ علی کے فضائل پڑھ کے چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ فضائل نبی میں مجھے داد دے دو، کیونکہ آج داد کا دن ہے، تو میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا، جب پروردگار عالم نے پیغمبر کے نور کو بنایا، پھر اسی نور کو پروردگار عالم نے 1000 سال تک یہی نور اللہ کے سجدے میں رہا، اللہ کی بارگاہ میں رہا، روز زمین رہا۔ جب 1000 سال کے بعد جب یہ نور ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھایا، پھر پروردگار عالم نے اسی نور کو 12 حجابوں میں رکھا، اسی نور کو 12 حجابوں میں رکھا، کبھی حجاب کرامت میں رکھا، کبھی حجاب عفت میں رکھا، کبھی حجاب منزلت میں رکھا، کبھی حجاب ہدایت میں رکھا، کبھی حجاب علم میں رکھا، کبھی حجاب حلم میں رکھا، کبھی حجاب کرامت میں رکھا، کبھی حجاب شرافت میں رکھا، کبھی حجاب شجاعت میں رکھا۔ جب پروردگار عالم نے ان 12 حجابوں میں اس پیغمبر کے نور کو رکھا، ایک ایک نور میں کئی ہزار سال اس پیغمبر کا نور رہا، ایک ایک حجاب میں کئی ہزار اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ پہلے حجاب میں سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھتا رہا، تمہاری خاموشی پہ قربان جاؤں۔ دوسرے حجاب میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا رہا، اور تیسرے حجاب میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتا رہا، اور چوتھے حجاب میں حمد کی تسبیح پڑھتا رہا، پانچویں میں تقدیس کی پڑھتا رہا، ہر حجاب میں علیحدہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ پھر میں بھی تو طالب علم تھا نا، یہاں پر میں بھی سوچنے لگا آخر پروردگار عالم نے 12 حجاب کیوں بنائے بابا؟ اس پر تو سوچنا پڑے گا۔ اللہ پوری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے، اور دنیا والے یاد رکھنا، جس طرح میں نے محمد کے 12 ہی حجاب بنائے ہیں، یاد رکھنا محمد کے 12 ہی جانشین ہوں گے۔
मरहबा मरहबा मरहबा। और पिछले भी बोलो, ये भी कहो या जज़ाकल्लाह। जिस तरह 12 हिजाब है, हदीस दोनों बल्कि हर मसालिक में है, हर मजहब में की किताबें जाके देख लो। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। हम सारे के सारे मोहम्मद है, क्योंकि आज जश्न सादिक़ैन है जब यही हदीस मेरे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश की कि मौला ये आपके नाना की हदीस है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मौला ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आप में कोई अली है, कोई ज़ैनुल आबिदीन है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई मोहम्मद बाकर है। मौला मुझे समझ नहीं आई। मुस्कुराते हुए मेरे इमाम जाफर सादिक ने कहा कि तुझे हदीस से बताऊं या कुरान से बताऊं? कहते कि मौला कुरान से ही बता दे। मेरे इमाम ने कहा जा कुरान लेके आ। जैसे ही कुरान लेके आया, मेरे इमाम ने कहा कुरान को खोलो। जैसे ही उसने कुरान को खोला, मेरे इमाम ने कहा बता ये कौन सी सूरह है? कहते कि मौला ये सूरह आले इमरान है। फिर मेरे इमाम ने कहा बंद करो। जैसे ही इसने बंद किया, फिर मेरे इमाम ने कहा खोलो। जैसे ही इसने खोला, फिर मेरे इमाम ने कहा बता ये कौन सी सूरह है? कहते कि मौला ये सूरह यासीन है। मेरे इमाम ने कहा फिर बंद करो। जैसे ही इसने बंद किया, फिर मेरे इमाम ने कहा खोलो। जैसे ही इसने खोला, फिर मेरे इमाम ने कहा बता आप कौन सी सूरह है? कहते कि मौला ये सूरह नहीं है। अब मेरे इमाम ने कुरान को लिया, अपने हाथों पर बुलंद किया, कहा ये बता ये क्या है? कहते कि मौला ये कुरान है, ये कुरान है। मेरे इमाम कहते अजब है, अभी तू कह रहा था कि ये सूरह आले इमरान है, अभी तू कह रहा था कि ये सूरह यासीन है, अभी तू कह रहा था कि ये सूरह नहीं है। आप कहता है कि ये कुरान है, आप कहता है ये कुरान है। कहता है कि मौला जब आपने सूरती के बारे में पूछा तो मैंने सूरती के बारे में बताया, जब आपने कुरान के बारे में पूछा तो मैंने कुरान के बारे में बताया। मेरे इमाम ने कहा याद रख हम भी 14 इसी तरह है। अगर बिखर जाए तो कहीं अली नजर आता है, कहीं हसन नजर आता है, कहीं हुसैन नजर आता है, कहीं ज़ैनुल आबिदीन नजर आता है। जब हम इकट्ठे हो जाए तो सब मोहम्मद। अल्लाह या रसूल जब हम इकट्ठे हो जाएं तो सब मोहम्मद ही नजर आते हैं। देखें आज सच्चों का जश्न है और सच्चे ही मना रहे हैं, ऐसे है। और देखें पैगंबर का भी एक लक़ब है सादिक, और इमाम को भी सादिक कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। पैगंबर ने ये लक़ब पाया है काफिरों में रहकर, और इमाम ने लक़ब पाया है मुनाफिकों में रहकर। अल्लाह अकबर। फिर पैगंबर के नूर को जब उन 12 हिजाबों में रखा, उन 12 हिजाबों में रखने के बाद फिर परवरदिगार आलम ने 20 दरियाओं में रखा। 20 दरियाओं में एक एक दरिया में कई कई हजार तक पैगंबर का नूर होता वर रहा। कभी दरियाए इबादत में रहा, कभी दरियाए खुशबू में रहा, तो कभी दरियाए दुआ में रहा, तो कभी दरियाए इजाबत में रहा, तो कभी दरियाए खुशबू में रहा, खशियत में रहा। इन 20 दरियाओं के गुजारने के बाद जब परवरदिगार आलम ने आखिरी दरिया से उस नूर को निकाला, जैसे ही निकाला तो शुक्राने के तौर पर जैसे नूरे मोहम्मद सजदे में गया, एक तुलानी सजदा पैगंबर ने किया। जैसे ही तुलानी सजदा करता था, नूर से नूर ही बरसने लगा। आपकी ज़बान में तर्जुमा करें, भी मोहम्मद का पसीना गिरने लगा। जैसे ही पसीने के कतरे गिरने लगे, जैसे ही 1,24,000 पसीने के कतरे जमीन पर गिरे, तो एक एक कतरे से अल्लाह ने एक एक नबी बना दिया। आज टीवी चैनल पर बैठकर, मदरसे में बैठकर कुछ मुफ्त के मुफ्ती ये फतवा देते हैं कि मोहम्मद हमारे जैसे है। मैं कहता हूं कि तू तो वो नजत है
شیطان ہی پناہ مانگتا ہے۔ میرے محمد کا تو پسینہ وہ ہے کہ جس سے اللہ انبیاءوں کو خلق کرتا ہے۔ بڑا مرحبا 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 مرحبا۔ سر پچھلوں نے تو قسم کھائی ہوئی کہ داد نہیں دینا بولے، پھر یہی نور جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بنایا، بھی میلاد کا دن ہے تھوڑا مذہبی ہونی چاہیے نا، تو جیسے ہی حضرت آدم کو پروردگار عالم نے خلق کیا، ایک مٹی کا سانچہ بنایا، کئی ہزار سال تک حضرت آدم کا یہ سانچہ، یہ ڈھانچہ کھڑا رہا، پھر پروردگار عالم فنفخت من روحی کی منزل پر لے کے آیا۔ جیسے ہی پروردگار عالم نے روح کو پھونکا، یہی آدم چلنے پھرنے اور کھانے پینے کی طاقت اس میں آ گئی۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے زمین پر متکبرانہ انداز میں نہیں، شکرانے کے طور پر حضرت آدم نے ایک جملہ کہا پروردگار عالم کیا مجھ سے پہلے بھی اس مٹی سے مجھ جیسا حسین خلق کیا ہے؟ میلاد منانے والوں دل تو کرتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے یہ جملہ کہا پروردگار عالم کیا مجھ جیسا حسین بھی مجھ سے پہلے اس مٹی سے بنایا ہے؟ آواز قدرت ہاں آدم بنایا ہے، مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت و جلالت سے۔ جیسے ہی آدم نے سنا تو پھر پتا ہے آپ کو، تو پھر ایک چیز کا پتہ نہ ہو تو دل کرتا ہے اسے دیکھا جائے۔ کہا پروردگار عالم ان کا دیدار تو کرا، ان کی زواری تو کرا۔ آپ کرنے جاتے ہیں نا زواری، یہ زواری پہلی حضرت آدم نے کی تھی، یاد رکھنا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا ہے مگر مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت و جلالت سے، پھر حضرت آدم نے کہا پروردگار عالم ان کی زیارت تو کرا، ان کا دیدار تو کہا۔ آواز قدرت آدم اپنی آنکھوں کو عرش کی جانب کرو۔ جیسے ہی حضرت آدم نے اپنی آنکھوں کو عرش کی جانب کیا، کیا دیکھا؟ راآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا، کہ 5 ہستیاں ہے، کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے۔ میں کہوں گا مسلمانوں فخر کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں وہ رہبر اور ہادی عطا فرمایا ہے جو دنیا میں نہیں بلکہ عالم ملکوت میں بھی کبھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی رکوع، کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ فخر کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہارے گلے میں محبت اہل بیت کا ہار ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جیسے ہی دیدار ہوا، کہا پروردگار عالم ان کا تعارف تو کرا۔ ابھی میں میلاد شروع نہیں کیا میں نے، ابھی تو میں نور پہ بیٹھا ہوں بھائی، ابھی میں نے ولادت پڑھی ہے، کسی سے پوچھ لو، میں نے کہا ابھی تو جانا ہے ولادت پر۔ تو جیسے ہی کہا کہ پروردگار عالم ان کا تعارف تو کرا، یہ کون سی ہستیاں ہے؟ آواز قدرتی آدم انا محمود ھذا محمد، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود مرحبا مرحبا۔ پچھلے ناراض ہو گئے۔ دیا نام محمود ھذا محمد، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ تھوڑا سا ترجمہ کرتا جاؤں نا، دونوں ہی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ محمود کا معنی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے بابا، اور محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب میں جملہ دینے لگا، جملے پر آپ سے داد لوں گا۔ یاد رکھنا جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ہر جگہ اللہ اپنی حمد بیان کر رہا ہے۔ کسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी पाया जाता है मेरी हम्द बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है कि जिस दुनिया में जो कुछ भी पाया जाता है मेरी हम्द बयान करता हुआ नजर आता है। ये जो बादल है जब गरजता है इसमें भी मेरी हम्द होती है। ये जो बिजली चलती है इसमें भी मेरी हम्द होती है। फिर परवरदिगार आलम ने कहा कि जब ये बारिश बरसती है इसमें भी मेरी हम्द होती है। फिर अल्लाह ने कहा जब ये परिंदे सुबह सुबह चीख चिल्ला रहे होते हैं इसमें भी मेरी हम्द होती है। जब ये परिंदे परवाज कर रहे होते हैं इसमें भी मेरी हम्द बयान हो रही होती है। ये जो दरिया ठाठे मार रहा होता है इसमें भी मेरी हम्द होती है। ये जो समंदर ठाठे मार रहा होता है इसमें भी तुम्हारी खामोशी को कुर्बान, उस दरिया में रहने वाली मछलियां भी मेरी हम्द बयान करती है और उसमें रहने वाली तमाम मखलूक मेरी हम्द बयान करते हुए नजर आती है। ये जो सुबह सुबह ये फूल अपनी कोमल से निकलता है मेरी हम्द बयान करता है। ये शजर जब हिलते हैं ये भी मेरी हम्द बयान करता है। ये जो पहाड़ है मेरी हम्द बयान करता है। परवरदिगार आलम के नाथ का जर्रा जर्रा इतनी चीजें तेरी हम्द बयान करती है। परवरदिगार आलम मोटी जैसा तालिब इल्म हाथ बांध कर इल्तिजा करता है। बेहतर तो ये था कि आपका नाम मोहम्मद होता क्योंकि आपकी तारीफ ज्यादा होती है। अजब नहीं आवाज कुदरत आएगी और तुम्हें क्या हो गया है अगर कायनात का जर्रा जर्रा तारीफ करे तो मैं महमूद बनता हूँ और मैं महमूद होकर जिसकी तारीफ करूँ वो मोहम्मद बन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। भाई देखें आप बड़े बड़े नोट आने लगे हैं, फिर खतीब की नीयत भी कुछ बढ़ जाती है कि अब तो मैंने टिका के पढ़ना है, तो नोटों को आप थोड़ा सा रखें तो किसी और मामलात में खर्च कर लीजिएगा। तो नूर की बात चल रही थी। अल्लाह अकबर। फिर मोहम्मद के नाम का भी थोड़ा असर बताओ कि कितना असर है इसमें। हजरत मूसा इब्न इमरान, अल्लाह अकबर, कलीमुल्लाह। अब आपने लक़ब कहा है तो अब खतीब को भी जोश आ जाता है। वो मूसा जिसे परवरदिगार आलम ने साहिब किताब भी बनाया है, वो मूसा इब्न इमरान जिसे परवरदिगार आलम ने साहिब कलमा भी बनाया है, जिसे परवरदिगार आलम ने रिसाला जैसा ओहदा भी अता फरमाया है। वो मूसा इब्न इमरान जिसे परवरदिगार आलम ने यदे बैज़ा जैसा मोज़ा भी अता फरमाया है। वो मूसा इब्न इमरान जिसे आसा जैसा मोज़ा भी अल्लाह ने अता फरमाया है। वो मूसा इब्न इमरान, और खुदा के बंदे बाकी भी अमीर के फजाइल है, आप परेशान हो गए हैं। वो मूसा इब्न इमरान जिसके लिए परवरदिगार आलम ने दरियाए नील में रास्ता बनाया था, यही मूसा इब्न इमरान अल्लाह से कलाम करते थे। वही नाज़िल हुई, कहा मूसा फलां बस्ती में चले जाओ, मेरा नेक और साले बंदा इंतकाल कर गया है, मेरा मुकर्रब बंदा इंदल्लाह मकाम रखने वाला इंतकाल कर गया, जाओ उसका गुस्ल कफन दफन का एहतमाम करो। जरा मूसा इब्न इमरान अल्लाह का हुक्म समझते हुए कोहे तूर से उतरे, चलते चलते उस करिए में पहुंच गए। लफ्ज़ मोहम्मद का असर समझना। तो जैसे ही इस बस्ती में पहुंचे, लोगों से पूछा कि ये बताओ कि इस बस्ती में कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा इंतकाल कर गया है। लोग सोचने लगे ये मुकर्रब कौन सा सीगा है, परेशान हो गए, यार इसमें तो कोई मुकर्रब बंदा नहीं रहता। तो जनाब मूसा इब्न इमरान ने अल्लाह से इल्तिजा की, परवरदिगार आलम इन्हें तो पता ही नहीं। तो आवाज कुदरत है, मूसा सवाल का अंदाज बदल लो, इनसे ये पूछ लो कि इस बस्ती में मरा है। जब हजरत मूसा इब्न इमरान ने पूछा, कहा बस्ती वाले ये बताओ कि इस बस्ती में कोई मरा भी है? कहा हाँ मरा है, उसकी वो लाश पड़ी है, हमने उसे गुस्ल तक नहीं दिया, कफन भी नहीं दिया, दफनाया भी नहीं है, क्योंकि ये इलानिया गुनाह करता था।
सरेआम गुनाह करता था। हमने इसे एलानिया गुनाह देख रखे थे, जिसकी बिना पर जनाब मूसा इब्न इमरान परेशान हो गए कि अल्लाह कहता है मेरा मुकर्रब है, इसकी मखलूक कहती है कि ये मसीहतकार है, आखिर मामला क्या है। बहरहाल परेशानी के आलम में घुसल दिया, कफन पहनाया, दफन किया, फौरन कोहतूर पे पहुंच गए। इल्तिजा जारी, इल्तिजा करते करते कहते परवरदिगार आलम उस राज से पर्दा तो हटा दे, वो जो तूने मुझे कहा है कि इसको गुस्ल भी करो, इसे दफन भी करो, तो इसका आखिर माजरा क्या है, ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन सा अजीम बंदा है। आवाज कुदरती आए मूसा नबी, हमने आपको किताब तौरात अता फरमाई थी, ये तेरा ही उम्मती था, तेरा ही उम्मती था। जब ये सुबह सुबह किताब तौरात को लेता था, हाथ में रखता था, कुल्लमा नशरत तौरात इला इसमें मुहम्मदन कब्बलहु व वज़अ अला ऐनिही सुम्मा सल्ला अलैहि। मूसा इब्न इमरान जो तेरा ही उम्मती था, जब सुबह सुबह अगरचे था गुनाहगार, था मसीहतकार, अगरचे मेरा कहना नहीं मानता था, मगर जब सुबह होती थी अपनी तेरी ही किताब तौरात को उठाता था, जब ये पढ़ता था, जिस सफ़े पे मेरे हबीब मोहम्मद का नाम आ जाता था, ये तीन काम करता था, उसे चूमता भी था, उसे आंख से भी लगाता था, सुम्मा अलैहि, उस पर सलवात भी करता था। इसके तीन अमल ये मुझे इतना पसंद आए, मैंने इसे सगीरा कबीरा गुनाह इसके माफ कर दिए। दोस्तों अजब है, अगर कोई शख्स इसमें मोहम्मद से मोहब्बत करे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और जिसके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत हो, जिसके मरहबा मरहबा मरहबा। तो यही मूसा इब्न इमरान कोहतूर पे जब कुरान किताब तौरात नाजिल हुई तख्तियों की शक्ल में, लेकर चले घर में, मुताला करना शुरू किया। मुताला करने के बाद फौरन कोहतूर पे पहुंचे, कहा परवरदिगार आलम सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम ये जो आपने मुझे किताब अता फरमाई, कोई सीरत के जुमले होने चाहिए ना, तो इस तौरात में इन तख्तियों में एक उम्मत लिखी हुई है और बड़ी कमाल की उम्मत है। लिखा हुआ है कि एक ऐसी उम्मत भी है जो आमिर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करती होगी। फजअलहु उम्मती, परवरदिगार आलम ये उम्मत मेरी उम्मत करार दे। आवाज कुदरत हुआ उम्मत अहमदा, मूसा तुम्हें क्या हो गया, ये तो मेरे हबीब की उम्मत है। कहा परवरदिगार आलम एक और उम्मत का तज़किरा इस तख्ती में लिखा है, इस तौरात में लिखा है कि एक ऐसी उम्मत भी आएगी जो नेकी का इरादा करेगी तो अल्लाह नेकी लिख देगा, अगर नेकी कर लेगी तो अल्लाह उसे 10 गुना ज्यादा सवाब देगा, अगर गुनाह का इरादा करेगी तो अल्लाह गुनाह नहीं लिखेगा, अगर गुनाह कर भी लेगी तो फिर भी अल्लाह उसे मोहलत देगा। परवरदिगार आलम फजअलहु उम्मती, परवरदिगार आलम ये उम्मत मेरी उम्मत करार दे। कुदरती मूसा इब्न इमरान तो कलीमुल्लाह है, मगर याद रख ये उम्मत अहमदा, ये कोई आम उम्मत नहीं, मेरे महबूब की उम्मत है। कहा परवरदिगार आलम तीसरी तख्ती पे लिखी है एक उम्मत, एक ऐसी उम्मत भी है जो आएगी आखिर में मगर जन्नत में पहले जाएगी। फजअलहु उम्मती, परवरदिगार आलम ऐसी उम्मत मेरी ये उम्मत करार दे। कहा मूसा इब्न इमरान याद रख ये उम्मत अहमदा, वो कोई आम उम्मत नहीं, वो मेरे महबूब, वो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। कहा परवरदिगार आलम एक और भी उम्मत का तज़किरा है कि एक और उम्मत का भी लिखा हुआ है कि उनके नबी की शफाअत रोज़े क़यामत कबूल की जाएगी। फजअलहु उम्मती, परवरदिगार आलम उस उम्मत को मेरी उम्मत करार दे। परवरदिगार आलम ने कहा मूसा याद रख ये उम्मत अहमदा, वो फकत मेरे महबूब की उम्मत है।
جیسے ہی موسیٰ ابن عمران نے یہ کہا، میں نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء نے بھی یہی آرزو کی تھی کہ پروردگار عالم ہمیں بھی محمد کی امت میں شمار دے. جیسے ہی جناب موسیٰ ابن عمران نے اس امت کے فضائل سنے، اس امت کے کمالات کو سنے کہ ایسی امت بھی ہے جو امر بالمعروف بھی کرتی ہے، ایسی امت بھی ہے کہ جس کے حق میں ان کی نبی کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایسی امت بھی ہے جو آئے گی آخر میں جنت میں پہلے جائے گی، ایک ایسی امت بھی ہے جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو اللہ نیکی لکھ دے گا، اگر نیکی کرے گی تو پروردگار عالم اسے 10 گنا زیادہ ثواب دے گا. جیسے ہی جناب موسیٰ ابن عمران نے یہ سنا تو دعا مانگنے لگا، پروردگار عالم فاجعلہ من امت احمدہ، پروردگار عالم پھر موسیٰ ابن عمران کو بھی اسی امت میں قرار دے. محمد و آل. پیچھے والے تو بھی وہ لنگر کے انتظار میں کھڑ کھڑ کے ان کی لاتیں کانپ رہی ہیں، تو میں پھر مختصر کرنے لگا ہوں. رسول اکرم طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی، مسجد نبی کا ماحول، اصحاب کبار کا مجمع. درس جاری ہے. ایک یہودی آ گیا، بابا جی کونے میں بیٹھ کے پیغمبر کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا رہا. جیسے ہی دیکھتا رہا پیغمبر نے مسکرا کر اس یہودی کی طرف دیکھا، کہا یا یہودی ما حاجت، یہودی تیری کیا حاجت ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے تو بتا، میں تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں. یہودی کہتا ہے کہ میری حاجت کوئی نہیں، ایک سوال لے کے آیا ہوں. مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ موسیٰ ابن عمران سے افضل ہیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میں سوال کرنے کے لیے آ گیا، اب کیسے جناب موسیٰ ابن عمران سے افضل ہے. مسکراتے ہوئے پیغمبر نے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا، کہا یہودی سن، جب حضرت آدم نبی کو جنت سے نکالا گیا تھا کئی ہزار سال تک حضرت آدم اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ سے نفرت کی دعا کرتے رہے. جب نا امید ہو گئے، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے حضرت آدم نے یہی جملہ کہا تھا، الہی اسألک بحق محمد وآل محمد، پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ میری نفرت کو قبول فرما. جیسے ہی واسطہ دیا تو پروردگار عالم نے اسے معاف کر دیا تھا، جنت جیسے مقام عطا کر دیا تھا. کہا یہودی یاد رکھ، جب نوح جیسے نبی کشتی پر سوار ہو کر اس دریا میں جا رہا تھا، ایک مرتبہ کشتی دامن ڈول ہونے لگی، غرق ہونے کا خدشہ ہو گیا، تو اس نوح نبی کو بھی اس مشکل میں یہ کہنا پڑا، الہی اسألک بحق محمد وآل محمد. نوح نبی کو بھی یہ کہنا پڑا. جیسے جناب نوح نبی نے یہ دعا مانگی تو پروردگار عالم نے نوح نبی کی کشتی کو کنارے تک لگا دیا تھا. کہ یہودی یاد رکھ، جب حضرت ابراہیم نبی کو آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، جیسے ہی سامنے شعلے بڑک رہے تھے، ادھر سے جناب ابراہیم جا رہے تھے، جیسے ہی آگ کے سامنے گئے تو جناب ابراہیم کو اس مشکل میں یہ کہنا پڑا، الہی اسألک بحق محمد وآل محمد، پروردگار عالم محمد آل محمد کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما. جیسے یہ ابراہیم نے یہ جملہ کہا، یہ دعا مانگی، تو حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا. کہ یہودی یاد رکھ، جناب یونس جیسا نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا، کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ سے نفرت مانگتا رہا، اللہ سے توبہ مانگتا رہا، جب قبول نہ ہوئی تو یونس جیسا نبی مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا مانگتا لگا، الہی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگار عالم محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے رہائی عطا فرما. تو پروردگار عالم نے میرے اہل بیت کے توسل سے انہیں رہائی عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ پیغمبر اعظم نے پوری یہودیت میں للکارا کہ یہودی یاد رکھ، تیرا ہی نبی موسیٰ ابن عمران ایک معجزہ دکھانے کے لیے اس فرعون کے دربار میں ایک معجزہ دکھانے کے لیے پریشان کھڑے تھے. اس پریشانی میں تیرے ہی نبی کو یہ کہنا پڑا، الہی اسألک بحق محمد وآل محمد.
میرے ہی نبی کو ایک معجزہ دکھانے کے لیے اس مشکل میں بھی اگر ضرورت پڑی ہے، باقی بھی انبیاء کا تذکرہ تھا لیکن اب آگے بھی مجھے کچھ سیرت کے جملے کہنے ہیں تو میں مختصر سے بیان کرتے کرتے مرتبہ سیرت پر بھی مجھے پہنچنا ہے۔ رسول اکرم تشریف فرما تھے نا، تو اسی دوران عتبہ عتیبہ شیبہ اور ابو جہل وہ بھی آ گئے، چلتے چلتے اپنے کافرانہ انداز میں پہنچے۔ کیا ہم نے سنا ہے اے ابن عبداللہ، کیونکہ نبی تو نہیں مانتے تھے تو پھر یتیم عبداللہ ہی کہہ کر بلایا۔ دیکھیں اللہ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ اے رسول ہم نے آپ کے سر پر تاج رسالت سجایا، ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا بھی تاج سجایا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کار رسالت کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ اب میں معذرت اپنا عقیدہ بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ اب شیعوں کی یہ مجبوری ہے، جب ہم فضائل مصطفیٰ پڑھتے ہیں پھر ہمیں جناب ختیجہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر ابو طالب بھی پڑھنا۔ کہا کار رسالت کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت تھی تو ہم نے آپ کو با وفا اور مالدار زوجہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کار رسالت کو چلانے کے لیے نگہبان کی ضرورت تھی تو ہمیں ابو طالب جیسا نگہبان عطا فرمایا۔ صلوات محمد والے۔ کافرانہ لہجے میں سوال کر کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی اس کافرانہ انداز میں ابو جہل نے سوال کیا، یہ بڑا بدماش تھا کافروں کا، جسے آپ ڈاؤن کہتے ہیں نا، یہ بڑا ڈاؤن تھا، بڑی شیطانیاں کرتا تھا۔ تو اس نے چلاکی کی، کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ آپ نے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مسکراتے ہوئے پیغمبر نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کلو حجر و شجر و حشیش و مدر، میری تو نبوت پر ہر شجر، ہر حجر، ہر پتھر، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، میری ہی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ آگے بھی بڑا چلاک تھا، سرزمین وحی سے کچھ کنکریاں اٹھائی، سر ہاتھ پر بلند کی، کہا کہ آپ نے ابھی ہی دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، بابا جی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری ہی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یا ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ان پتھروں کو کہو کہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ خدا کی قسم بدل کے جملہ یوں کہوں کہ جن پتھروں کو جن کے صدقے میں وجود ملا تھا، اب پیغمبر کی ایک مرتبہ نظر اٹھی ان پتھروں کی طرف، خدا کی قسم پیغمبر نے اپنے ہاتھ پر، کچھ خطیب کرتے ہیں کچھ مولانا بھی پڑھ دیتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر پتھر لیے، نہیں ان کے ہاتھوں پر پتھر تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ان پتھروں کی طرف دیکھا، کہا اے پتھروں تمہیں تو پتا ہے کہ میں نبی ہوں، ذرا میرا تعارف انہیں بھی کروا دو۔ جیسے پیغمبر نے پتھروں کو یہ حکم دیا، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ان پتھروں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، پوری فصاحت کے ساتھ یہ کنکر، یہ پتھر بول کے کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم گواہی یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا علی۔ جیسے ہی پتھروں نے جواب دیا یہ رسوا ہو گئے۔ اور یاد رہے کائنات کا ذرہ ذرہ، جب بھی پیغمبر سفر میں ہوتے، جب بھی کسی جگہ جاتے، کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر کو جھک کر سلام کرتا۔ معجزات پیغمبر کتاب ہے،
اگرچہ اس نے 1000 معجزات لکھے ہیں، اور کچھ معجزات پیغمبر کی اس جسم اطہر میں پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر پیغمبر کے سامنے اگر کوئی لمبے قد والا، بلند قد والا سامنے آتا تو پیغمبر کے سامنے چھوٹا ہو جاتا۔ اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے پیغمبر سے کوئی بڑا ہو جائے۔ پھر پروردگار عالم نے اس جسم اطہر میں یہ بھی معجزہ رکھا کہ اس کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں سایہ نہیں بنایا؟ علماء اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے محمد کے سائے پر کسی صحابی کا قدم ہو۔ تو تھوڑا سا اپنا ہی عقیدہ پال لیتا ہوں، بھی صحابہ اسے کہتے ہیں کہ جو محمد کے سائے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتے، اور اہل بیت وہ ہیں جو محمد کے شانوں پر بھی قدم رکھتے ہیں۔ یا علی، اصحاب کا بڑا درجہ ہے، یاد رکھو۔ ہمارے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ بھی صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی قدموں میں تو بیٹھ سکتا ہے مگر مہر نبوت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کا جھوٹا تو پی سکتا ہے مگر پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا۔ نہیں، صحابی جتنا بھی بڑا عظیم ہو، حوض کوثر تو پی سکتا ہے مگر حوض کوثر پلا نہیں سکتا۔ صحابی جتنا بڑا عظیم ہو، بڑا درجہ ہے اصحاب کا، نہ توہین کیا کرو خدا کے لیے۔ جب ایک شخص کو کعبہ کے احرام میں، اس حرم میں مولا کائنات نے ایک نام محرم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مولا نے اسے تماچا مارا تھا، روتے روتے خلیفہ دوم کے پاس پہنچا۔ کم از کم تم شیعوں کا اتنا تو عقیدہ ہونا چاہیے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا، کہ جب ان کے سامنے یہ روتا ہوا آیا کہ آپ وقت کے حکمران ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ علی نے مجھے بلا مجھے تھپڑ مار دیا ہے، آپ جو خلیفہ ہیں ہمارا فیصلہ کریں۔ چلتے چلتے علی بھی مسکراتے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے علی کی طرف دیکھا، سوچ کر کہنے لگا کہ اب عمر کیسے فیصلہ کرے؟ اے اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے دیکھا ہے، اب عمر کیا کرے؟ یا علی، صحابی بڑا عظیم درجہ ہے، احترام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اپنا عقیدہ بیان ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن جنت کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صحابی اہل بیت کے در پر ہی آ جاؤ، یہی وقت ہے۔ کچھ لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر ان کا مقایسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور ان کا مقایسہ کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اب مجھے درد ہوتا ہے جب میں یہ باتیں سنتا ہوں، پھر مجھے بھی مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال موضوع چل رہا تھا معجزات کے بارے میں کہ میرے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا، اور یاد رہے کہ پیغمبر جس چیز کو مس کرتے تھے اس میں شفا پیدا ہو جاتی تھی۔ اگر پانی کو مس کیا پیغمبر نے تو پانی میں اللہ نے شفا کو رکھ دیا، اگر کسی بیمار کو پلایا جاتا تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ جب پیغمبر کے وضو کے انتظار میں رہتے تھے صحابہ کہ کب پیغمبر وضو کرے گا اور ان کا جو پانی ہے ہم اکٹھا کر کے تبرک کے طور پر گھر لے جائیں گے۔ بھئی انہیں بتاؤ کہ تمہارے اصحاب بھی تبرک کے قائل تھے۔ پیغمبر اور جس کے لعاب و دان میں اتنا اثر پروردگار عالم نے رکھا تھا کہ اگر کوئی کنواں خشک ہو جاتا، میرا پیغمبر اگر اس میں لعاب و دہن ڈالتے تو وہ تر و تازہ ہو جاتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کنویں کا پانی کھارا ہوتا تب بھی لعاب و دہن ڈالتے،
اتنا اثر ہے لعاب دان کا. جب مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ یا علی ہم سوال کرتے ہیں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں, فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں, آخر اتنا علم کہاں سے لیا؟ مسکراتے ہوئے علی نے یہی کہا کہ یہ تو لعاب رسول کا اثر ہے. دوسرے نے بھی اعتراض کر دیا کہ یا علی پھر اس میں آپ کا تو کمال ہے نہیں, یہ تو لعاب رسول کا کمال ہے. مسکراتے ہوئے علی نے کہا خاموش ہو جا, یہ تو لعاب رسول کا اثر ہے, اب خون کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اب خون کا اثر کیا ہوگا؟ اسی طرح پیغمبر کے معجزات میں ملتا ہے کہ جب بھی پیغمبر چلتے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر کے احترام کے لیے تسبیح پڑھتا تھا, اور جس جگہ سے پیغمبر گزرتے اس گلی میں اس قریے میں 3 دن تک خوشبو رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب 10 سال کی عمر میں جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ جب شام میں چلے تھے پیغمبر اعظم تجارت کے معاملات میں, ایک راہب نے 70 سال کے راہب نے جیسے ہی دیکھا دیکھ کر حیران ہو گیا. پھر انجیل کو پھر اپنی کتاب کو پڑھتا رہا, پھر اس بچی کی طرف بھی دیکھتا رہا. کہتا ہے کہ یہ نشانیاں تو ملتی ہیں جیسے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ایسا نبی بھی آئے گا جس پر بادل سایہ کرے گا, اس پر بھی بادل سایہ کر رہا ہے. جیسے ہی یہ قافلہ وہاں رکا دوڑتے ہوئے یہ راہب چلا ان کے پاس, کہتا ہے کہ آج کا کھانا تمہارا دوپہر کا آج میرے پاس ہے. سارے کے سارے یہ قافلہ والے چلے گئے اور اس بچے کو اس قافلے کے پاس بٹھا دیا حفاظت کے لیے. تو یہ راہب دیکھتا رہا کہا بھائی آپ کے قافلے میں ایک 10 سال کا بچہ بھی تھا. کہا ہاں وہ بچہ تھا, اس کو ہم نے کہا اس سامان کے لیے محافظت کے لیے وہاں بٹھا دیا ہے. خدا کی قسم دوڑتے ہوئے وہ راہب پہنچا وہاں پہ. جیسے ہی پہنچا پہلے سامنے دیکھتا رہا, پھر پیچھے سے دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اس کا والد کون ہے, اس کا ولی کون ہے, اس کا وارث کون ہے, اس کا کفالت کرنے والا کون ہے. آگے سے سینہ چوڑا کر کے حضرت ابو طالب سامنے کہا کہ میں ہی اس کا ولی ہوں, میں اس کا والد ہوں. جیسے ہی کہا میں اس کا والد ہوں, کہا والد تو اس کا ہے نہیں, میری کتاب کہتی ہے کہ اس کا والد انتقال کر گیا. کہا سچ ہے لیکن میں اس کی کفالت کرتا ہوں. اس راہب نے کہا 10 سال کی ایج میں اس نے کہا کہ اس کا خیال رکھنا, یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کا سردار ہے. مسلمانوں اپنی عقلوں کا علاج کرو. جس راہب نے پہلی بار دیکھ کر بتا دیا اور جس کے ساتھ رہا اسے پتا بھی نہ تھا, اس کے پاس رہا. عظیم نبی پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم مسلمانوں کو مار یہ ہے کہ ہم فضائل سن کے ہم بڑے خوش ہیں. سیرت میں جب سیرت کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی کا موضوع ختم ہو گیا, مواد ختم ہو گیا, اب دیکھنا اب یہ نماز کی بات کرے گا, روزے کی بات کرے گا, ادھر ادھر کی باتیں مارے گا. بھئی اس میلاد کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس کا تم میلاد منا رہے ہو دراصل تم یہ وعدہ کرنے آئے ہو کہ یا رسول اللہ اب تک تو جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوتی رہی یہ معاف فرما دے, آگے انشاءاللہ آپ کی سیرت پہ عمل کریں گے. سیرت پر عمل کریں گے. مسجد نبی کا ماحول تھا, اصحاب مشورہ کر رہے تھے. کہا دیکھیں پیغمبر کھڑے ہو کر ہمیں درس دیتے ہیں, ہمیں معاوضہ فرماتے ہیں, پیغمبر کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں, کیوں نہ ایک منبر بنایا جائے. مشورے پر منبر بن گیا. دوسرا دن ہوا, مسکراتے ہوئے اصحاب سامنے آئے. کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے ایک منبر بنایا ہے, آپ اس منبر پر تشریف فرماؤ, اس منبر پر بیٹھ کر ہمیں درس دیں. ایک مرتبہ پیغمبر چلے تو مسجد سے رونے کی آواز بلند ہوئی. اصحاب دیکھنے لگے دیواروں کی طرف, ایک دوسرے کے چہرے کی طرف. پیغمبر نے دوسرا قدم بڑھایا, آواز پھر زیادہ ہونے لگی. تو اصحاب نے جب مڑ کے دیکھا تو جس تنے کے ساتھ پیغمبر کھڑے ہو کے درس دیتے تھے اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی.
पैगंबर ने पीछे मुड़कर उस खजूर के तने को गले से लगाया। फिर पैगंबर ने कहा, ऐ मेरे सहाबा याद रखना, ये मेरे फिराक में रो रहा था, अगर मैं इसे गले से ना लगाता तो ये रोज़े कयामत तक रोता रहता मेरे फिराक में। ये नहीं कि बस तुम ही मुझ से मोहब्बत करते हो, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है। कुछ मिंबर होते हैं जिनकी सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी। पैगंबर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, पैगंबर ने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, पैगंबर ने कहा आमीन। इसी तरह तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर पैगंबर ने कहा आमीन। असहाब हैरान हो गए कि हम में कोई दुआ तो मांग नहीं रहा, पैगंबर हर सीढ़ी पे आमीन कह रहे हैं। जैसे पैगंबर आजम तशरीफ फरमा हुए, उनमें से एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत से सवाल कर लिया, कहा या रसूलल्लाह, आप हर सीढ़ी पे आमीन कह रहे थे, इसकी वजह क्या है? मुस्कुराते हुए पैगंबर ने कहा, जब मैं पहली सीढ़ी पे कदम रख रहा था, मेरे पास जनाब जबरील वही लेके आए कि अल्लाह कह रहा है कि जिसके वालिदैन जिंदा हो और वो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत ना करे, मुझे अल्लाह की भी लानत है और मुझे अल्लाह की मखलूक की भी लानत है। तो मैंने उसके जवाब में कहा आमीन। वालिदैन का बड़ा मकाम है, समझो। ऐसे नहीं हदीस है कि जो शख्स मुस्कुराते हुए अपने वालिद के चेहरे की ज़ियारत करे तो परवरदिगार आलम हज मकबूला का सवाब देता है। हज मकबूला, कबूल शुदा हज। यहां से सफर करके जाओ, 6 लाख लगा के जाओ, वहां कोई भी मुब्तलात हो सकते हैं, कोई भी गलती हो सकती है, वो कबूल हो न हो, मगर ये जो घर में हज है ये मकबूला हज है। एहतराम क्या करो वालिदैन का। और वालदा के बारे में पैगंबर ने कहा कि जिसने अपनी वालदा के पांव पर बोसा दिया, जिसने अपनी वालदा के पांव पे बोसा दिया, उसने काबा की दीवार का बोसा लिया है। एहतराम क्या करो वालिदैन का। मदीना का कब्रिस्तान, आग निकल रही है कब्र से। पैगंबर ने ऐलान कराया कि तमाम मदीना वालों को बुलाया जाए और हर किसी को कहो कि अपने अपने मरहूमीन की कब्र पर इस्तगफार करें। लोग जमा होने लगे जैसे ही ऐलान हुआ, मगर उस कब्र पर कोई ना आया। पैगंबर ने दोबारा सवाल किया कि इसका कोई वली वारिस नहीं है। बताया गया या रसूलल्लाह, इसकी एक ज़ईफा माँ है जो घर में है। पैगंबर ने कहा उसे लेकर आओ। जैसे ही सामने आई तो पैगंबर ने कहा कि मेरा ऐलान नहीं सुना था। कहा या रसूलल्लाह, सुना था, मगर दिल मेरा गवारा नहीं करता कि मैं अपने बेटे की कब्र पर जाऊं। कहा क्यों? कहा कि इसे मैंने 10 माह अपने पेट में रखा, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, जब फिर ये दुनिया में आया हजारों तकलीफें मैंने बर्दाश्त की, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी, ये जब जवान हो जाएगा मेरा साया बनेगा, मैं ज़ईफ़ा हो जाऊंगी, मेरा सहारा बन जाएगा। या रसूलल्लाह, जब ये जवान हो गया तो ये मेरा नाफरमान हो गया, तो फिर मैंने इसे आक कर दिया। या रसूलल्लाह, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता था, जो कुछ मैं कहती थी उसके उलट ही करता था। या रसूलल्लाह, मेरी एक बात इसने नहीं मानी, इसीलिए मैंने इसे आक कर दिया है। उस रहमत लिल आलमीन नबी ने एक मर्तबा उस माँ के आंखों पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद एक मर्तबा माँ को कहा कि इस कब्र की तरफ देखो तो सही। जैसे ही इसकी माँ ने उसके कब्र की तरफ देखा कि अपना ही बेटा है जो जहन्नम की आग में जल रहा है, रो रो कर कह रहा है या रसूलल्लाह मुझे बचा लीजिए, या रसूलल्लाह मुझे बचा लीजिए। जैसे ही माँ थी, माँ ने देखा, फिर माँ की ममता जोश में आई, गश में पड़ गई। जब होश में आया आई तो कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया। लफ्ज माफ का निकलना था, उसी लम्हे उस कब्र से आग खत्म हो गई। वालदा की दुआ का ये असर है। जब मूसा इब्न इमरान की वालदा दुनिया से इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने कहा है मूसा इब्न इमरान, अब कदम संभल के उठाना। कहा क्यों परवरदिगार आलम? कहा मूसा इब्न इमरान, तुम्हें पता नहीं कि तेरे सर से माँ की दुआओं का साया चला गया। दुआएं लिया करो खुदा के लिए, माँ बाप से। आज जिस भी कामयाब से आप इंटरव्यू ले ले कि भैया आपकी कामयाबी का सबब क्या बना है,
تو وہ مسکرا کر یہی کہتا ہے کہ میری ماں باپ کی دعا ہے۔ والدین کا احترام کیا کرو، والدین کی وجہ سے ہی کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی سیرت پر یہیں پر اختتام کرنا چاہوں گا۔ تو والدین کا احترام کرنا چاہیے، وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، جو جو پیغمبر اسلام کے فرمودات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے ہمارے اس جشن میلاد کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے بانی میلاد کے مال رزق میں اپنی خاص رحمات و برکات کا نزول فرما۔ پروردگار عالم بانی میلاد